آج 20 رمضان المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور آج رات سے تیسرے عشرے کا آغاز ہونے والا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ۔ معزز سامعین و ناظرین، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے بے شمار طریقے ہیں۔ ہمارے اسلام نے ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے اور ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے بے شمار ایسے طریقے بتا دیے کہ اگر ہم ان طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کر بسر کر سکتے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ آج میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو اس کی برکت سے ہم بے شمار برائیوں سے، بے شمار گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ کیا تم جانتے ہو وہ عمل کہ جس کی برکت سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ عرض کی محبوب وہ کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں، اور آپ ان اعمال میں سے کس عمل کی بات کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند فرما دیتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو فرمایا وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مقام پر بیٹھے، وہاں پر بیٹھ کر آپ نے وضو کیا۔ وضو کر لینے کے بعد آپ وہاں پر بیٹھ کر مسکرانے لگے۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں، اور مسکرانے کے بعد فرمایا اے صحابہ یہ تو بتاؤ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ عرض کی آپ ہی ارشاد فرما دیں آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک دن میں نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے اسی مقام پر وضو کیا، وضو فرمانے کے بعد آپ نے تبسم فرمایا، ہمارے محبوب علیہ السلام مسکرائے، اور پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے بالوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو فرمایا اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے وضو کی برکت سے رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محتشم سامعین و ناظرین، ایک دفعہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے بلال یہ تو بتاؤ کون سا عمل آپ کرتے ہو کہ میں نے دیکھا
کہ جنت میں سے آپ کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، میں نے اس آواز کو سنا، تو آخر کون سا عمل کرتے ہو کہ جس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے، محبوب جب میں وضو کرتا ہوں، وضو کر لینے کے بعد جب اس کے بعد بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، میں اس میں تاخیر نہیں کرتا، وضو کرنے میں جلدی کرتا ہوں اور ہمیشہ با وضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب میرا وضو ہو جائے تو وضو کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ محتشم سامعین و ناظرین، وضو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم باوضو رہیں تو باوضو رہنے کی وجہ سے انسان بے شمار گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان باوضو ہوتا ہے اور جب انسان بے وضو ہوتا ہے، جب انسان باوضو ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے۔ انسان جب وضو کی حالت میں ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ تو جب انسان اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو اس کی برکت سے رب ذوالجلال اس کو ایک ایک لمحے پر اپنی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ہمیشہ باوضو رہیں۔ باوضو رہنے سے انسان کے دل کے اندر سکون آتا ہے، انسان کے رزق میں برکت آتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا عمل کہ جو انسان وہ کرتا ہے اس کے رزق کے اندر وسعت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ عرض کی محبوب وہ کون سا عمل؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ جو انسان باوضو رہتا ہے رب ذوالجلال اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔